میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین نبی دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے حوالے سے ہمارا دروس کا تسلسل جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ ہود کے اگلے رکوع یعنی کہ تیسرے رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ 12ویں سپارے کا بھی تیسرا ہی رکوع ہوگا، اور سورہ ہود کا بھی یہ تیسرا رکوع ہوگا مجموعی طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعہ سے اس رکوع کی ابتدا فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ یاد رکھیے کہ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی قوم کا واقعہ، سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے ساتھ آپ کی گفتگو کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، اور 6ویں نمبر پر سیدنا شعیب علیہ السلام آپ کی قوم کا واقعہ، اور 7ویں نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ، اور جس میں فرعون کے ساتھ آپ کے معاملات چلے اور فرعون کو آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نے آ پکڑا۔ یہ تمام قصے زمانے ماضی کے قصے اسی لیے بیان کیے گئے تاکہ کفاران مکہ بالخصوص اور بالعموم تمام اہل ایمان یا دیگر اقوام جو ان علاقوں کا سفر کرتی ہیں اور ان علاقوں کے اندر ان تباہ شدہ قوموں کے حال احوال دیکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی صداقت پر یقین کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھیجا، آپ کی قوم میں انتہائی اخلاقی گری ہوئی حرکتیں پائی جاتی تھی۔ تفسیر روح البیان کا حوالہ میرے سامنے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد عراق میں تشریف لائے۔ جب آپ نے 40 سال کی عمر پائی تو آپ نے دعوی نبوت فرمایا۔ 950 سال تک آپ نے تبلیغ کی۔ 40 سال آپ کی عمر ہوئی تو آپ نے دعوی نبوت فرمایا، اور اس کے بعد 950 سال تک آپ کی تبلیغ کا دورانیہ ہے۔ پھر طوفان آیا اور اس کے بعد بھی آپ نے مزید 50 سال عمر پائی۔ تو بقول اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، سید نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 1040 سال جو ہے وہ بنتی ہے۔ آپ کی قوم پہلے سالانہ قومی تہواروں پر بتوں کی پرستش، شراب خوری، بدکاری اور اس طرح کی دیگر گری ہوئی حرکتوں میں مبتلا ہوئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے اس قوم کی اخلاقی تربیت کا بیڑا اٹھایا اور انہیں جا کر بار بار اس بات کی دعوت فکر دی کہ ایک تو یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور دوسرا جو تم گری ہوئی حرکتیں یعنی اخلاقی طور پر گری ہوئی حرکتوں کے مرتکب ہو رہے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے معاملات ہیں۔ آپ کے اعلان توحید پر آپ کی قوم کی طرف سے بڑا سخت قسم کا ایک رد عمل آیا، اور اس رد عمل کے حوالے سے اگلی آیت مبارکہ میں پھر بیان کیا گیا، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ اللہ کے سوا عبادت نہ کرو، بے شک
میں تم پر ایک دردناک دن کا خوف رکھتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا کہ بت پرستی سے روکنے کے لیے دعوت فکر دی ہے، دعوت توحید دی ہے کہ بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ یہ نہ ہو کہ پھر تم پر وہ پکڑ والا دن آ جائے جس سے ہر نبی ڈراتا رہا ہے، قیامت کا دن ہے، قیامت کی ہولناکیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی اصلاح فرما رہے ہیں، لیکن قوم کی طرف سے جو جوابات ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی قوم انتہائی ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتنے جری ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل فرمایا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ اب یہ اس قوم کے جوابات ہیں۔ تو اس قوم کے کافر سردار بولے ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی ایک آدمی سمجھتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف اور صرف کمینے لوگ اور سرسری نظر دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں مانتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی جو برائیاں بیان کی گئی، پہلی برائی کہ انہوں نے نبی کو بشر کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ بشر ہیں ہماری طرح ہی۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو بشر کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، یا نبی نے خود کو بشر کہا بطور عاجزی اور انکساری، یا کفار نے نبیوں کو اپنے جیسا کہا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا ہم جیسے تھے، اب انہیں غور کرنا چاہیے کیا وہ خدا ہیں؟ تو وہ خدائی کے منصب پر فائز نہیں، کیونکہ اللہ نے نبیوں کو بشر کہا کیونکہ اللہ خالق و مالک ہے، وہ اپنے بندوں سے جیسے مرضی چاہے خطاب کرے۔ نبیوں نے خود کو بشر کہا بطور عاجزی اور تواضع۔ تو کیا وہابیہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ وہ بھی شرف نبوت سے بہرہ مند ہیں؟ قطعاً نہیں۔ یا پھر کفار نے نبیوں کو بشر کہا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی باری آتی تھی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حبیب اللہ یا رسول اللہ اس طرح کے تعظیم کے صیغوں سے مخاطب کرتے تھے، اور کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ آپ تو ہم جیسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ہم آپ کے ماننے والے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کمینے ہیں، یعنی انہوں نے اصحاب نبی کی توہین کی۔ تو کفار کا شعار رہا ہے کہ نبی کو اپنے جیسا سمجھنا اور نبی کے اصحاب کی توہین کرنا، یہ کافروں کی عادت رہی ہے۔ آج بھی گمراہ فرقوں میں یہ عادت وراثت میں ان کو ملی ہے کہ نبیوں کو اپنے جیسا کرتے ہیں اور بعض بدبخت نبی کے اصحاب کی توہین کرتے ہیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، ہم آپ کی کسی فضیلت کے معترف نہیں۔ دیکھیے یہ ایک حسد ہے انسان کی ذات میں کہ انسان اپنی زندگی میں کسی صاحب شرف کا اقرار کرتے ہوئے کچھ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ مجدد الافسانی کی یہاں پر بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں آئی، مکتوبات امام ربانی میں مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے عام لوگوں پر، یعنی امت میں کوئی شخص کتنی ہی عبادت کر لے لیکن رسول اللہ کے صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ جو سب سے پہلی وہ وجہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے سے آپ نے اپنی دعوت کا ابتدا والا معاملہ کیا اور آپ نے اپنی دعوت کو شروع کیا، تو اس معاشرے میں صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ فقط رسول مانا بلکہ اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے تمام حق ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو فضل دیا انہوں نے اس کا اقرار کیا، یہ نہیں کہا کہ آپ ہم جیسے ہیں، ہم آپ کو نبی کیسے مان سکتے ہیں۔ کفار تو یہی کہہ رہے ہیں ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ ہم جیسے ہیں، لیکن اصحاب رسول جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ بلندی اور سر بلندی سے نوازا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کو حاصل کرنا صحابہ اکرام اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو حاصل کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے جو ایک فطری طور پر انسان کے اندر حسد کا مادہ پایا جاتا ہے،
اس کو ختم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کے ان تمام معیارات پر پورا اترنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد والے لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا سامان بنا دیا۔ تو اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ غریب لوگ ہیں، کمینے لوگ ہیں، ہم ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ اسلام کی ابتدا بھی غربت سے ہوئی ہے اور انتہا بھی غربت پر ہی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب ہرقل نے، شاہ روم نے سوالات کیے تھے ابو سفیان سے، یہ بتاؤ کہ ان کے ماننے والے ضعیف اور پسماندہ لوگ ہیں یا طاقتور اور امیر لوگ، تو ابو سفیان نے کہا وہ کمزور لوگ ہیں۔ اور ہرقل نے کیا کہا تھا؟ یہ بخاری شریف کی ابتدا میں حدیث ہے، غالباً حدیث نمبر 7 ہے، کہ نبیوں کے ماننے والے ابتداً کمزور لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ تمہارے ماننے والے کون ہیں؟ غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں۔ اگرچہ دنیاوی لحاظ سے یہ غریب اور کمزور لوگ ہیں، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو عزت اللہ نے انہی کو دی ہے جنہوں نبی کی اتباع کی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فأمیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں تو اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، پھر تم خود ہی اسے دیکھنے سے اندھے رہو، تو کیا میں تمہیں اس کو قبول کرنے پر مجبور کروں حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے نبوت سے سرفراز فرمائے۔ اب اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا اقرار نہیں کرنا چاہتے تو یہ تمہاری اپنی بدبختی ہے اور یہ تمہاری اپنی شومی قسمت ہے، یعنی تمہاری اپنی بدقسمتی اس کو کہہ لیجئے، کہ میں نے تمہیں اپنی نبوت پر اقرار کروانے پر مجبور نہیں کیا اور میں تمہیں مجبور کرنے پر قدرت بھی نہیں رکھتا۔ میرا کام صرف تم تک دعوت پہنچانا ہے، تم نے اگر دعوت تسلیم کرنی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ آپ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اکثر مقامات پر یہ دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام دعوت کے بعد فرماتے ہیں وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، اور دلوں کے اندر کسی چیز کو اتارنا اور دلوں کے اندر کسی چیز کا گھر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اے قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا کہ میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، میں مسلمانوں کو دور نہیں کروں گا، بے شک یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تم لوگوں کو بالکل جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تم میری ظاہری حالت کی طرف دیکھتے ہو کہ میں مال و دولت نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا یہ کام اس لیے شروع کیا کہ اس پر مجھے دولت ملے، مجھے تمہارے ہاں مقام ملے، مرتبہ ملے اور میں دولت اکٹھی کروں، تو تمہارا یہ گمان غلط ہے۔ میرے رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، لہٰذا تم اپنے اس فاسد گمان کی وجہ سے خود کو اخروی سعادتوں سے محروم نہ کرو۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، میں مسلمانوں کو دور نہیں کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ سے کہتے تھے نوح ان گھٹیا لوگوں کو اپنی مجلس سے دور کیجئے تاکہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں اور ہمیں شرم نہ آئے، ہم غریب لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اللہ کے قرب سے سرفراز ہونے والے ہیں، اور تم لوگوں نے ابھی تک میری دعوت پر لبیک کہا ہی نہیں۔ اگلی آیت ہے وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دور کر دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ عقل و شریعت اس بات پر متفق ہیں کہ نیک اور متقی مسلمان کی تعظیم کرنا اور جبکہ فاسق اور فاجر کی توہین کرنا ضروری ہے، کیونکہ عزتیں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کے ساتھ یا اللہ کی وحدانیت اور رسولوں کی رسالت کے اقرار کے ساتھ منسلک کر رکھی ہے۔ یہ مشروط ہے عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ۔ آپ نے قرآن میں بھی پڑھا ہوگا
کہ بہت سے قبائل ہیں، بہت سے خاندان ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تعظیم کا معیار خاندان بھی نہیں ہے، مال و مرتبت بھی نہیں ہے، ذی جلال ہونا بھی نہیں ہے، اس کا معیار صرف اسلام کے اندر صاحب تقوی ہونا ہے، اللہ کی اطاعت گزاری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اپنے پاس بٹھانے کی غرض سے ان لوگوں کو دور کر دوں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں صاحبان عزت ہیں، اور تم لوگ تو اللہ کے نافرمان ہو، میں صرف تمہارے مال و متاع کو دیکھ کر تمہیں اپنے پاس بٹھا لوں کہ تم صاحبان دولت ہو، تم تو فاسق اور فاجر لوگ ہو، اور تمہارے لیے میں ان نیکوکاروں کو دور کروں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے کون بچائے گا؟ یعنی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے، اللہ کے نبی کے ماننے والے، اور تم لوگ ازلی بدبخت ہو، اور پھر تمہارے کہنے پر ان لوگوں کو دور کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ وَلَا أَقُولَ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود ہی غیب جان لیتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو ضرور ظالموں سے ہوں گا۔ اب دیکھیے کہ ان کا شبہ کیا ہے۔ کفار کی گفتگو میں اس سے پچھلی آیت میں نقل کر کے آیا، انہوں نے کہا ما نرا لکم علینا من فضل، ہم نہیں دیکھتے تمہیں اللہ نے کوئی فضل دیا ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں کہا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے کب کہا تمہیں میرے پاس خزانے ہیں؟ تمہارا یہ سوال تو تب ہو کہ جب میں نے کہا ہو کہ میرے پاس بہت بڑا خزانہ ہے، تو تم مجھ سے یہ سوال کرو کہ ما نرا لکم علینا من فضل، ہم نے تو آپ کے پاس کوئی خزانہ نہیں دیکھا۔ تو تمہارا یہ سوال کرنا ہی جہالت ہے، کیونکہ میں نے ایسا کوئی دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ جب میں نے دعویٰ نہیں کیا تو تمہارا مجھ پر اعتراض کرنا یہ بے جا ہے۔ دوسرا ان کا شبہ کیا تھا کفار کا، ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون بادی الرأی، کہ ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کے پیروکار کمینے لوگ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ہی آپ کی اتباع کر لی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں اور انہوں نے صرف ظاہری کلمہ پڑھا ہے۔ تو آپ نے اس کا کیا جواب دیا؟ لا عالم الغیب، میں نے کب کہا ہے کہ میں نے غیب کا دعویٰ کیا ہے؟ کہ میں نہیں کہتا کہ میں نے غیب کا دعویٰ کیا۔ ولا اقول لکم، میں تم سے نہیں کہتا کہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس غیب ہے۔ جب میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا تو ان کے ظاہر اور باطن پر میں حکم کیسے لگا سکتا ہوں؟ تم کیسے حکم لگا رہے ہو کہ یہ لوگ ظاہراً مسلمان ہیں، باطنی طور پر مسلمان نہیں؟ یہ حکم تو صرف وہی لگا سکتا ہے جو غیب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر بعض سے وہابی کہتے ہیں کہ وہابیہ کا کہنا ہے کہ دیکھیں نبیوں نے خود کہا ہمارے پاس اللہ کے خزانے نہیں، ہمارے پاس غیب نہیں۔ ولا اقول انی ملک، اور ان کا شبہ کیا ہے تیسرا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہم جیسے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے کب کہا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں؟ تمہارا یہ سوال مجھ پر بنتا ہی نہیں۔ ہاں اگر میں نے کہا ہوتا کہ میں فرشتہ ہوں تو پھر تم یہ کہتے کہ آپ تو ہم جیسے ہیں، آپ فرشتے نہیں ہیں، تو تم میری دعوت کو جھٹلا دیتے۔ یہاں پر ایک بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، یہاں پر چیزوں کے دعووں کی نفی ہے، چیزوں کی نفی نہیں۔ حضرت نوح نے فرمایا میں یہ تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ساتھ میں اس بارے کی تفسیر میں کہ میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہاں دعوے کی نفی ہے، اس چیز کی نفی نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں۔ خود بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ ادھر یہ ہے کہ نبی نے کہا کہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، یہاں دعوے کی نفی ہے، علم کی نفی نہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے غیب کا اس بات کیا ہے وما هو علی الغیب بدانین، نبی غیب بتانے میں بخیلی نہیں کرتے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں نبیوں میں سے جس کو چاہے اسے غیب پر اطلاع دے دیتا ہے۔ اور فرمایا ولا اقول انی ملک، میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور تم کہہ رہے کہ آپ تو ہم جیسے ہیں؟ جب میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا تو تمہارا
یہ اعتراض بھی بے جا ہے۔ اور تمہارا یہ کہنا کہ یہ لوگ حقیر ہیں اور جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں، تو تمہارا ان کو حقارت سے دیکھنا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بھلائی نہیں دے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر مہربانی شفقت فرمانے والا ہے اور تم لوگ ظالموں میں سے ہو۔ اگلی آیت ہے وَقَالَ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ انہوں نے کہا اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کیا، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ جس کی وعیدیں تم ہمیں دیتے رہے ہو۔ یہ بدبختوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا کرنا ہے جو کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی گفتگو چل رہی ہے کہ اے نوح، آپ نے ہمیں بہت زیادہ مباحثہ اور بحث و مباحثے کے اندر پھنسا کے رکھا، ہمارے ساتھ بحث و تمہیز کرتے رہے، اب ہم آپ کی بات نہیں ماننے والے، جو عذاب آپ نے لانا ہے وہ لے آئیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کی شان یہ ہے اور داعی کی شان یہ ہے کہ وہ تبلیغ کرتا رہے۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام سے انہوں نے کیا کہا، فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، آپ ہمارے ساتھ اکثر بہت زیادہ آپ نے ہمیں دعوت دی ہے، آپ نے ہم سے جدل کیا، اس کو وہ جدل سے تعبیر کریں، لڑائی سے، حالانکہ نبی لڑائی نہیں کرتے، نبی صرف دعوت دیتے ہیں، تو آپ نے ہمیں بہت زیادہ دعوت دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے کام کے لیے دعوت کثرت کے ساتھ دینی چاہیے، ایک نبی کی سنت ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اب لے کر آئیے وہ عذاب جسے آپ ڈرا رہے ہیں۔ تو یہ جو عذاب کی وعید سنائی گئی، اس کے عذاب کے جلدی نازل ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی گویا کہ صداقت پر شک کر رہے ہیں، یعنی شک ہے کہ حضرت نوح نے پتہ نہیں ہمیں سچ ڈرایا تھا یا نہیں، لے کر آئیے دیکھیں تو صحیح۔ آگے اللہ نے فرمایا قال انما یاتیکم بہ اللہ ان یشاء وما انتم بمعجزین، فرمایا وہ عذاب تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے۔ کفار کے اعتراضات کے جواب میں حضرت نوح نے فرمایا تم پر عذاب نازل کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا، کیونکہ وہ حکمتیں زیادہ جاننے والا ہے کہ کس شخص کے ساتھ کون سا معاملہ کب کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس عذاب کو جب تم پر نازل کرے گا پھر تم بھاگ نہ سکو گے۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں، جبکہ اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تم پھرو گے۔ اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ہم صرف سبب ہیں، یاد رکھیے کہ نبی بھی سبب ہوتا ہے، اللہ کی آیات بھی سبب ہوتی ہیں، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نبی کا کام صرف دعوت دینا ہے، دل کے اندر داعیہ پیدا کرنا ہدایت کا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا کہ میری نصیحت تمہیں اس وقت فائدہ دے گی جب اللہ چاہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو نصیحت اور قرآن یا نصیحت اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں یہ نفع نہیں دے سکتی۔ هو ربکم وإلیہ ترجعون، وہ تمہارا رب ہے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی تمہارا خدا وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کی، وہ تمہاری موت سے پہلے اور موت کے بعد دونوں حالتوں میں تمہاری ذات میں تصرف کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ آخری آیت مبارکہ اس رکوع کی ہے، ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے خود ہی بنا لیا؟ تم فرماؤ اگر میں نے بھی بنا لیا ہو تو میرا جرم صرف مجھ پر ہے، میں تمہارے جرم سے بیزار ہوں۔ اصل میں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا یا حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بات بیان کی گئی۔ بات کچھ بھی ہو، نتیجہ تو ایک ہی ہے کہ جس نبی کی طرف بھی نسبت کی جائے، نبی نے کہا کہ یہ کلام اللہ کا ہے، ہمارے طرف سے اس کو نہ گھڑا گیا نہ اس کو وضع قطع کر کے تمہارے پاس لایا گیا، جو بات ہم نے تم سے کی، جو پیغام تم تک پہنچا وہ اللہ ہی کا تھا۔ نبی تو امین ہوتا ہے اور نبی اسی پیغام کو آگے لے کر آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے امام خازن جو ہیں، تفسیر خازن جس کو کہا جاتا ہے، لباب التاویل، تو اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود ہی گھڑ لیا، نعوذ باللہ، یہ کہہ کر کفار اسے اللہ کا کلام ماننے اور اس کے احکام ماننے سے گریز کرتے ہیں، گویا ایک چور دروازہ ہے جس سے وہ بھاگنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں، یہ کون سا اللہ کا کلام ہے۔
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتے ہیں، ان کی طرف افتراء کی نسبت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا آپ ان سے کہہ دیجئے اگر بالفرض یہ میں نے بنا بھی لیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر بالفرض تم یہ کہتے ہو کہ میں نے بنا لیا تو برسبیل تنزل بات کی گئی کہ اگر میں نے بنا بھی لیا تو یہ میرا جرم صرف مجھ پر ہے، اس کا وبال مجھ پر آئے گا، لیکن بحمدہ تعالیٰ میں سچا ہوں، تم سمجھ لو تمہاری تکذیب کا وبال تم پر پڑے گا کیونکہ تم نے ایک سچے نبی کو جھٹلایا، تم نے میرے اوپر جو تہمت لگائی میں اس جرم سے بیزار ہوں۔ اور کسی نبی پر بھی اس طرح کا الزام لگانا یقینی سی بات ہے اس قوم کی اخروی بدبختی کی علامت اور نشانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کی جو دعوت فکر رہی اس دعوت فکر کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا